بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو زیارات و مقامات سامرا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سامرا عراق میں بغداد کے شمال میں دریائے دجلہ پر آباد ایک شہر ہے۔ اس کا ایک نام سرمن رائے بھی ہے، جس کا مطلب ہے جس نے دیکھا اس نے پسند کیا۔ یہ ساسانیوں کے زمانے سے ایک فوجی مرکز چلا آ رہا تھا، جس کی یہ حیثیت اسلامی دور میں بھی رہی۔ یہاں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری کے روضے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، سرمن رائے میں میری قبر دوست و دشمن کے لیے بلاؤں اور عذاب خدا سے امان کا باعث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی نقی کا مختصر تعارف۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، آپ کا لقب نقی اور ہادی ہے اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے بزرگوار امام محمد تقی اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سامنہ خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت 5 رجب المرجب 214 کو ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں صحرا میں ہوئی۔ آپ 10ویں امام ہیں۔ متوکل عباسی حکمرانوں میں اہل بیت کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا۔ اس نے خاندان رسالت کو آزادانہ اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ قبر معطر سید الشہداء حضرت امام حسین اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے وہیں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا اور امام حسین کی قبر کی طرف پانی چھوڑ دیا تاکہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن یہاں امام حسین کا اعجاز تھا کہ متوکل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ متوکل نے سختی کے ساتھ حکم جاری کر دیا کہ کوئی امام حسین کی زیارت کو نہ آنے پائے۔ متوکل نے حضرت امام علی نقی کو 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرا بلایا۔ اس نے امام علی نقی کو سعید کے حوالے کیا، جو بہت ظالم تھا۔ آپ شکی سعید کی حراست میں 11 برس کامل رہے۔ اس عرصے میں اس نے حضرت کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن امام بڑے صابر و ضبط سے کام لیتے رہے۔ اسی عرصے میں توکل نے فتح ابن خاقان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ بزرگ شیعہ تھے اور جب فتح نے متوکل کو مکمل اعتماد میں لے لیا تو امام علی نقی کے معاملات کی طرف توجہ کی۔ سامرا کی آبادی میں اضافے کے پیش نظر غیر آباد اور ویران مقامات آباد کرنے کی آڑ میں شیخ نے ایک قطعی زمین امام علی نقی کے نام کر دیا اور متوکل کے انکار کے خوف سے اس کی قیمت بھی پیشکشی ادا کر دی۔ جب فہرست متوکل کی نظر سے گزری تو اس نے ناک بو چڑھائی، لیکن وصولی قیمت کی وجہ سے خاموش رہا۔ اذیت ناک نظر بندی کے بعد امام علی نقی کو علیحدہ مکان میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ متوکل کو اس کے فرزند منتصر نے قتل کر دیا۔ منتصر نے زیارت قبر امام حسین کی اجازت دے دی۔ اس عمل سے رعایا کو بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ 6 ماہ کی حکومت کے بعد منتصر بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ منتصر کے بعد مستعین تخت پر بیٹھا۔ اس کی حکومت بھی قلیل مدت کی تھی۔ مستعین کے بعد معتضد تخت حکومت پر بیٹھا۔ معتضد نے جب امام کی طرف لوگوں کا رجوع دیکھا تو اپنے آب و اجداد کی طرح اس نے شکی کے دل میں بھی حسد کی آگ بھڑکی اور حضرت کے قتل کے درپے ہو گیا۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس ظالم نے امام کو زہر دلوا دیا، جس کے اثر امام علی
نکی 3 رجب 254 ہجری کو شہید ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت امام حسن عسکری کا مختصر تعارف۔ امام حسن عسکری 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی نکی ہیں، والدہ ماجدہ حضرت حدیثہ خاتون ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسن، لقب عسکری اور ذکی ہے اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ 11ویں امام ہیں۔ آپ کا سن مبارک 5-6 برس کا تھا جب سامرا تشریف لے گئے تھے اور آخر عمر تک یہیں قیام فرما رہے۔ متعزز بلا بڑا سنگ دل انسان تھا۔ امام علی نکی کو شہید کرنے کے باوجود اس ملعون کا ستم کم نہ ہوا اور اس نے امام حسن عسکری کی طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا اور امام کو قید کر دیا۔ اس قدر ظلم و ستم رکھا جاتا کہ پیٹ بھر کے کھانا دینا تو دور، بقدر ضرورت پانی بھی نہ دیا جاتا۔ اکثر اوقات آپ تیمم ہی سے نماز ادا فرماتے تھے۔ بنی عباس کے حکمرانوں نے رسول خدا کی زرعی حدیث سن رکھی تھی کہ میرے بعد 12واں خلیفہ ہوں گے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ 12واں حاجت پیدا نہ ہو، چونکہ امام حسن عسکری کی اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اس کے لیے آپ کو مدت المر قید تنہائی میں رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا کہ آپ کی نسل آگے نہ بڑھ پائے۔ چنانچہ بڑی سختی سے اس امر کی نگرانی کی جاتی تھی کہ نہ آپ اپنی زوجہ محترمہ تک پہنچ سکیں اور نہ وہ خاتون معظمہ آپ تک آ سکیں۔ پہلے تو معتمد نے دوسروں کی نگرانی رکھا تھا، لیکن جب اس سے بھی اس کی تسکین نہ ہوئی تو خود اپنی حراست میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے محل شاہی میں خلوت گاہ کے برابر وہی ایک تہہ خانے کو امام کے لیے قید خانہ قرار دے دیا تاکہ شب و روز بچشم خود حضرت کے حالات کا نگراں رہے اور قطع کوئی شخص حضرت کے پاس نہ آ سکے۔ قید خانے کی کنجیاں وہ بذات خود اپنے پاس رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں بغداد میں 3 سال قید سالی کی سخت شکایت تھی اور تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی وقت ایک نصرانی عالم وہاں آ گیا اور اس نے پانی برسانے کا موضع دکھا کر تمام مسلمانوں کے عقیدے میں انقلاب پیدا کر دیا۔ عام لوگ بلکہ کچھ علماء عیسائی مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ یہ خبر معتمد تک پہنچی۔ معتمد اس مسئلے میں اس وقت سخت پریشان تھا۔ آخر اسے خیال آیا کہ اس معاملے میں امام حسن عسکری کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو انتہائی کشمکشی کے عالم میں تاریک زندان میں قید ہیں۔ امام بلایا گیا اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا، لوگوں سے کہو کہ وہ کل میرے ساتھ شہر سے باہر چلیں، میں انشاءاللہ اس مشکل کر حل کر لوں گا۔ دوسرے دن تمام اہل شہر نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر گئے۔ اس وقت وہ نصرانی راہب بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ذرا ہمارے سامنے اپنی کرامات تو دکھائیں۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ فوراً آسمان پر بادل چھا گئے۔ حضرت نے اپنے پاس وہ شخص سے کہا کہ اس راہب کے دونوں ہاتھ پکڑ لے اور جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ میرے پاس لے آئیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک ہڈی لے کر آپ کے پاس آیا۔ حضرت اس ہڈی کو مٹی میں دفن کر لیا اور اس راہب سے فرمایا، اب اپنی دعا سے بارش برسائیں تو آپ کی کرامات مان لیں۔ اس نے پھر ہاتھ اٹھائے، بارش برسانا درکنار جو بادل پہلے آئے تھے وہ بھی ہٹ گئے۔ لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سخت متعجب ہوئے۔ معتمد نے کہا، اے ابو محمد، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، بارش برسانے کا اس شخص کی کرامات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس ہڈی سے ہے جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کسی نبی کے بدن کی ہڈی ہے جو کسی قبر سے اس راہب کے ہاتھ لگی ہے۔ نبی کے بدن کی ہڈی کی خاصیت ہے کہ جب کھلے آسمان کو دکھائی
جائے تو وہ فوراً ابر پیدا کر کے برسنے لگتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کے شکوک دور ہو گئے اور ہٹکے ہوئے مہمان ٹھکانے پر آئے۔ اس کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیے اور خدا سے باران رحمت کے لیے دعا مانگی۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہو گئے، یہاں تک اس زور سے بارش برسی کہ تمام جنگل میں پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ قحط کی شکایت بھی دور ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد معتمد کو امام حسن عسکری کو قید سے رہا کرنا پڑا اور امام 255 ہجری کو اپنے گھر تشریف لائے، لیکن حراست میں نگرانی کو بستور جاری رکھا۔ بہرحال یہ قدر الہی کا کرشمہ تھا کہ امام کو معتمد جیسے ظالم کی قید سے رہائی ملی اور مدت کے بعد آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ ظالموں نے لالچ چاہا کہ حضرت کو زندگی بھر قید رکھ کر سلسلہ امامت کو صرف 11 ہی اماموں پر ختم کر دیں اور اس حاجت خدا کو عالم وجود میں نہ آنے دیں جو مشرق سے مغرب تک عمل ہدایت کا پھیلانے والا ہے، مگر حضرت رسول خدا کی پیشن گوئی کیوں نہ کر غلط ثابت ہو سکتی تھی اور 15 شعبان 255 میں حضرت امام مہدی پیدا ہوئے۔ دنیا کے ہر کونے سے شیعہ اپنے خمس کی رقمیں سفر اور وکلا کے ذریعے اپنے امام وقت کی خدمت میں بھیجتے رہتے تھے۔ اسی طرح امام حسن عسکری کے عہد امامت بھی سفر و وکالت کے ذریعے سے خمس کی رقمیں خفیہ طور سے آتی رہتیں۔ معتمد نے سختی کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ خمس کی کوئی رقم حضرت کی خدمت میں نہ پہنچے، بلکہ خود حضرت سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس قسم کی کوئی رقم وصول نہ کریں۔ حضرت نے مجبوراً خود اس رقم کا وصول کرنا ترک کر دیا اور اپنی طرف سے وکیل مقرر کر دیا تھا۔ معتمد کو خفیہ طور سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ خمس کا آنا امام کی خدمت میں بند نہیں ہوا، لہٰذا اس نے طرح طرح سے آپ کو حاضوی اور پریشان کرنے کی تدبیریں کیں۔ آپ کی امامت کا زمانہ کل 6 سال تھا۔ اس قلیل مدت میں کون سی تکلیف تھی جو آپ کو معتمد کے ہاتھوں نہ پہنچی؟ جب معتمد اپنے تمام تدبیروں میں ناکام رہا تو آخر میں اس نے حضرت کو شہید کرنے کی وہی تدبیر اختیار کی جو اس کے اپنے بزرگوں سے میراث میں ملی تھی۔ معتمد نے امام حسن عسکری کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری کی شہادت واقع ہوئی۔